کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت فارس، جس کے پاس ہزاروں سپاہی، بے شمار ہاتھی، سونے چاندی کے خزانے اور ہزاروں سالہ طاقت کا غرور تھا، وہ سلطنت زمین بوس ہو گئی اور ایک چھوٹی سی لیکن ایمان سے لبریز جماعت نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معرکہ قادسیہ لڑا گیا۔ آج ہم آپ کو اس جنگ کی کہانی سنائیں گے، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ تھا، یہ غرور اور عاجزی کا مقابلہ تھا، یہ اللہ کے وعدوں کی سچائی کا ثبوت تھا۔ قادسیہ کی جنگ کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب اسلام کی روشنی عرب سے نکل کر دنیا کو اپنے دائرے میں لینے لگی۔ ایک طرف ایران کی عظیم سلطنت تھی جسے فارس کہا جاتا تھا، ان کی فوجیں ہزاروں سالہ کی تربیت یافتہ، منظم اور دنیاوی طاقت کے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، تعداد میں کم لیکن دلوں میں اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی لیے ہوئے۔ مسلمانوں کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ جنگ سے پہلے کا ماحول ہی بہت حیرت انگیز تھا۔ مسلمانوں نے ایران کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو، لیکن رستم ایرانی لشکر کے سپہ سالار غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہم عربوں کو جانتے ہیں، یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ہماری سلطنت پر کیا قبضہ کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لشکر دنیاوی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس لشکر کے دلوں میں ایمان کی آگ جلتی ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو منظر دل کو ہلا دینے والا تھا۔ ایرانی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی، ان کے پاس ہاتھی تھے، ان کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ تھا۔ دوسری طرف مسلمان عام کپڑوں میں، پرانے ہتھیاروں کے ساتھ، لیکن دل میں قرآن کی روشنی لیے ہوئے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کے زبانوں پر یہ کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت سعد اس وقت ایک بیماری میں مبتلا تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک بلند مقام پر بیٹھ کر جنگ کی قیادت کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اپنے دین کو سر بلند کر دے۔ دوسری طرف ایرانی لشکر کے خیموں میں رستم غرور کے ساتھ بیٹھا اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا۔ پہلا دن سخت تھا، ایرانی لشکر نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے دل میں ایک لمحے کو خوف پیدا ہوا، لیکن پھر ایمان نے آواز دی، ڈرو نہیں، یہ جانور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے ہمت باندھی اور ہاتھیوں کے قریب جا کر ان کی آنکھوں پر وار کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہاتھی پیچھے مڑ گئے اور اپنی فوج کو روندنے لگے۔ یہ اللہ کی نصرت تھی۔ دوسرا دن آیا تو ایرانی فوج نے پھر پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھی۔ ایک طرف دنیاوی غرور تھا، دوسری طرف اللہ پر ایمان۔ ایرانی فوج نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن مسلمان ڈٹے رہے۔ دن کے اختتام پر ایرانی فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تیسرا دن سب سے سخت تھا، مسلمانوں کے شہداء کی تعداد بڑھنے لگی۔ حضرت سعد مسلسل دعا میں لگے رہے۔ اس دن کے معرکے میں کئی عظیم صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ حضرت سعد نے اپنے لشکر کو پیغام دیا، یاد رکھو یہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر آج تم پیچھے ہٹے تو اسلام کے لیے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کے دل ایمان سے لبریز ہو گئے۔ چوتھا دن، جو یوم القادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فیصلہ کن دن تھا۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے پوری قوت سے لڑے۔ اس دن ایرانی سپہ سالار رستم اپنے تخت پر بیٹھ کر غرور کر رہا تھا، لیکن ایک مسلمان مجاہد نے رستم کو
पकड़ा और दरियाए अतीक में फेंक दिया। यूं ईरानी लश्कर का गरूर ज़मीन बोस हो गया। जैसे ही रुस्तुम मरा, ईरानी फ़ौज भागने लगी। मुसलमानों ने पीछा किया और कादसिया का मैदान अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। कादसिया की फ़तह कोई आम फ़तह नहीं थी। ये उस बात का सबूत थी कि दुनियावी ताकत ईमान के सामने कुछ नहीं। इस जंग के बाद ईरान की अजीम सल्तनत टूट गई और इस्लाम का पैगाम मशरिक़ व मगरिब तक फैलने लगा। आज जब हम कादसिया की जंग को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक तारीख का वर्क नहीं, बल्कि ये ईमान का पैगाम है। ये हमें बताता है कि अगर दिलों में यकीन हो तो बड़ी सी बड़ी ताकत भी कमज़ोर पड़ जाती है। मुसलमानों के पास उस वक्त ना दौलत थी, ना बड़ी सल्तनत, ना ताकतवर हथियार। उनके पास सिर्फ एक ताकत थी और वो थी अल्लाह पर भरोसा। और यही ताकत उनको दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर गालिब ले आई। सामीन, अगर आज हम भी कादसिया के मुजाहिदीन की तरह अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डालें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको ये तारीख़ी वाक़या पसंद आया तो इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही ईमान अफरोज़ कहानियाँ पहुँचती रहें।